ناظرین یہ ہے ریڈ لائن۔ عمران خان شواہد کے بغیر مسلسل یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو خواتین پکڑی گئی ہیں اور جیل میں ہیں ان کے ساتھ جنسی چھیڑ چھاڑ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ شواہد نہیں ہیں لیکن الزامات مسلسل لگائے جا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ کیسے اس قسم کا ایک پلاٹ پکڑا گیا ہے جس کے اندر سے یہ سب خود کر کے اور اس کا ملبہ حکومت پر ڈالیں گے۔ ان سے بھی بات کرتے ہیں، ہمیں انہوں نے جوائن کر لیا، ان کا بہت شکریہ۔ عمران خان نے اپنی جماعت کے ساتھ کیا کیا؟ جماعت کہاں پہ کھڑی ہے؟ جو بنانے والے تھے وہ عمران خان کے اس گرتے ہوئے ستارے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فوزیہ قصوری اور اکبر ایس بابر ہمیں جوائن کریں گے۔ فیک نیوز کی بھرمار ہے، ٹرینڈنگ میں اس پر بات کریں گے۔ رانا صاحب السلام علیکم، شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ذرا یہ تو بتائیے گا کہ عمران خان ٹویٹس کے ذریعے اور ڈاکٹر یاسمین جو ہیں بیانات کے ذریعے مسلسل یہ الزام دھر رہی ہیں کہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں ان الزامات کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے یہ سلسلہ کل سے شروع کیا جب میری پریس کانفرنس آئی۔ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ یہ ایک ریپ یا قتل کا ایک ڈرامہ ان ریئلٹی ایکٹ کرنا چاہتے تھے، یعنی جو وکٹم، ریئلٹی سے مراد یہ ہے کہ جو وکٹم ہوگا اسے تو نہیں پتہ ہوگا، اس کے ساتھ تو واقعی وہ ظلم ہو رہا ہوگا، اسے یعنی قتل کیا جا رہا ہوگا یا ریپ ہو رہا ہوگا، لیکن کرنے والے جو ہیں وہ ان کو وہ جانتا نہیں ہوگا، اور بعد میں پھر جب یہ اس کو الج کریں گے، اس کو اس طرح سے جو ہے وہ اٹھائیں گے تو اس کا ایک ایکچول جو واقعہ ہو اور اس کی جو پھر ایک ویڈیو آڈیو ہو تو وہ پھر حقیقت کے کیونکہ زیادہ قریب ہوتی ہے تو اس لیے لوگ پھر یقین کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ ایک پروگرام کافی دنوں سے بن رہا تھا، اور اس کے لیے اس چیز کا یہ کچھ لوگ آپس میں جو ہے وہ بات چیت کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب نے بھی اس بات کی اپروول دے دی ہے، تو پھر ہمیں اس بات کی فکر ہوئی کہ یہ کوئی ایکٹ جو ہے وہ کرنا گزریں اور بعد میں پھر ہم صفائیاں پیش کرتے پھریں، تو ہم نے پھر جو ہے وہ اس کو پری ایمپٹ کیا اور وہ بات میں نے پریس کانفرنس میں جو ہے وہ واضح کر دی۔ اسی کی وجہ سے یہ جو انہوں نے کام روکا ہوا تھا اور اس کو اس ایکٹ سے جوڑ کے انہوں نے کرنا تھا، تو وہ پھر اگلے دن انہوں نے جو ہے اس کو ٹویٹ کر دیا، اس کو شروع کر دیا کہ جی ہماری جو خواتین گرفتار ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تشدد جو ہے وہ ہو رہا ہے، بلکہ بعض جگہ پہ انہوں نے یہ بھی لفظ استعمال کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ تو یہ ان کا جو ہے وہ ڈرامہ پھر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکا، اور اب انہوں نے جو یہ بات ہے، یہ بات یہ 10 دن پہلے بھی کر سکتے تھے، ایک ہفتہ پہلے کر سکتے، پہلے کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اگر ایسا ہوا ہے گرفتاریاں تو جو ہے وہ آج سے 10 دن پہلے، ہفتہ پہلے ہوئی ہیں، تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں بات کی؟ اس وقت انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ اس کو وہ اس ڈرامے سے یا اس ایکٹ سے جو انہوں نے پلان کیا تھا اس سے جوڑ کے کرنا چاہتے تھے، تاکہ پاکستان کو جو ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور اس حوالے سے جو ہے وہ پوری دنیا میں بدنام کیا جا سکے، پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک سینٹیمنٹ ابھارا جا سکے، جو کہ یہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ تھی، لیکن میں یہ واضح کر دوں رانا صاحب اگر میں دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں گرفتار ہیں۔ جی 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 بتائیے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ جتنی بھی خواتین گرفتار ہیں، بلکہ جو بچے گرفتار ہیں، یعنی 9 عمر 18 20 22 سال کے بچے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے بڑے اچھے جابز تھے، لیکن اس بندے نے ایسی نفرت کی سیاست جو ہے وہ اس نے شروع کی ہے پچھلے 10 سال سے، 2014 سے، اور 1 سال اس نے اتنا انجیکٹ کیا ہے نفرت اور بغض کو ان کے ذہنوں میں کہ وہ یہ فیل جو ہے وہ کر بیٹھے ہیں۔ یہ خواتین جو ہیں یہ باقاعدہ شامل ہیں ان تمہارے سارے معاملات میں، موٹیویٹ کر رہی ہیں، لیکن آپ کی معلومات کے مطابق اندر لے کے جا رہی ہیں۔ کسی قسم کا کوئی ایسا کیس، کوئی ایسا جنسی تشدد کا، چھیڑ چھاڑ کا ان کی فیملیز کے حوالے سے نہ کوئی کمپلینٹ ہے؟ ظاہر ہے ان کے جو رشتہ دار ہوں گے ان کو تو عمران خان سے زیادہ ہی فکر ہوگی نا ان بچیوں کی اور بچوں کی۔ آپ کے سامنے نہ کوئی کمپلینٹ ہے اور نہ کوئی کیس ہے ایز وی سپیک ابھی تک؟ نہیں، نہ صرف کمپلینٹ نہیں ہے، بلکہ دیکھیں بنیادی طور پہ تو پنجاب پولیس یا پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاملے کو
دیکھ رہی ہے. فیڈرل ایجنسی جو ہیں وہ پوری طرح سے ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں اور ایک اوور ویو یا اوور چیک جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اور میں یہ واضح کر دوں کہ ان کے اوپر جو الزام ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ساری جو خواتین ہیں یہ ہماری میرے لیے یہ بہن کا درجہ رکھتی ہیں، بیٹی کا درجہ رکھتی ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس قسم کی کوئی شکایت جو ہے وہ پیدا ہو یا اس قسم کی کوئی جو ہے وہ حرکت جو ہے وہ ہونے دی جائے. وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہماری بیٹی ہیں. اچھا رانا صاحب، آپ 2-3 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ بطور صحافی مجھے آپ کی پریس کانفرنس دیکھ کر بڑی تشنگی محسوس ہوئی، کیونکہ آپ نے مجھے کوئی معلومات نہیں دی. یعنی آپ نے مجھے 12:30 بجے، مجھے سے مراد یہ نہیں کہ مجھے ذاتی طور پر بطور صحافی آپ نے اٹھایا بھی 12:30 بجے پریس کانفرنس بھی ہوئی، نہ آپ نے بتایا کہ کال پہ کون کر رہا تھا، نہ آپ نے بتایا کہ واقعہ ہونا کس جگہ پہ تھا، یہ جیل میں ہونا تھا، یہ کسی کے گھر میں ہونا تھا، نہ آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو لوگ یہ بات کر رہے تھے ان کو آپ نے پکڑا یا نہیں پکڑا. آپ نے کچھ نہیں بتایا. تو رانا صاحب یہ کو معلومات تو دینا کہ نہیں. دیکھیں اس میں معلومات جو ہیں وہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کسی نون پی ٹی آئی ورکر یا لیڈر کے گھر پہ کرنے کا ان کا پروگرام تھا. دوسرا یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہے اور اس میں ہم کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کو اریسٹ کر کے تو یہ پھر خود ہی بتائیں کہ جی یہ آواز بھی میری ہے اور یہ میں ہی بات کر رہا ہوں، اور کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں سے اس کی اپروول ہوئی اور ہم نے کہاں پہ کرنا تھا، کیسے کرنا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آڈیو جو ہے وہ ابھی سے جو ہے وہ لیک کر دی جائے تو شاید اس میں پھر اس عمل میں جو ہے وہ مشکل پیش آئے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ آڈیو کے لیک ہونے کے بعد کس نے ماننا ہے کس نے نہیں ماننا یہ تو پھر آپ کے سامنے ہے نا. یعنی عدالتوں کے فیصلے جو ہے وہ 2 دن پہلے جو ہے وہ بتا دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے مطابق منوان ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، کسی کے اوپر کوئی سو موٹو نہیں ہوتا، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے. یعنی اتنی تقسیم ہو گئی ہے، اتنی نفرتیں جو ہیں وہ اس عروج پہ پہنچا دی ہیں اس بندے نے کہ اس بندے نے اس ملک کا، اس معاشرے کا، اس ملک کی سیاست کا اس نے بٹا دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے اس نے. یہ آدمی ایک ایسا فتنہ جو ہے یہ اس ملک میں وارد ہوا ہے کہ لیکن یہ جو مبینہ پلاٹ ہے رانا صاحب، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، آپ نے کہا کہ جو بندے جو بات کر رہے تھے عمران خان کی اپروول کے ساتھ یہ مبینہ پلاٹ چلنا تھا. آپ نے یہ فرمایا نا کہ عمران خان کی اپروول اس میں موجود ہے جی اس پلاٹ میں. جی یہ پہلے وہ تو آپ نے یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا. اور ایجنسیز جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر ہم ٹیلی فون بدل لیں گے، کوئی اس طرح سے کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ہماری کچھ عرصے کے لیے جو ہے نا وہ شناخت نہیں ہو سکے گی، آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکیں گے. لیکن وہ ہو جاتا ہے، ایسے سسٹم اب موجود ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کی اپروول ہو گئی ہے تو پھر ہمیں یہ رات کو پھر 12 بجے جس طرح سے آپ کو نیند سے جگایا تو پھر ہمیں بھی نیند سے ہی جاگنا پڑا اور یہ بات کرنی پڑی، کیونکہ یہ تھا کہ شاید یہ آج ہی رات کچھ نہ کر گزریں. اور پھر دیکھیں انہوں نے صبح اٹھ کے یہ الزام لگا دیا. یعنی یہ الزام جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کوئی کمپلینٹ ہونا چاہیے، اس کا کسی کو کوئی ذکر ہونا چاہیے. تو انہوں نے صبح اٹھ کے الزام لگا دیا کہ جی خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ کتنی جو ہے یہ کسی کا نام نہیں ہے، کسی جگہ کا نام نہیں ہے، کسی کے اوپر الزام نہیں ہے، اور اس نے اٹھ کے صبح کہہ دیا کہ جی خواتین سے زیادتی ہوئی ہے. اچھا اس کا ایک پہلو جو ہے وہ لاجسٹکس کا بھی ہے. عمران خان کے پاس تو بندہ اب پریس کانفرنس میں بٹھانے کے لیے نہیں ہے، پارٹی کے عہدے فل کرنے کے لیے نہیں ہے. تو رانا صاحب اتنا مؤثر عمران خان کا نظام کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اس قسم کی چیزیں پلان کریں؟ تو یہ کون سے لوگ ہیں کہ ان کے پاس کوئی خفیہ فورس بھی موجود ہے؟ کیونکہ سارے بندے تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بندہ تو بچے ہی کوئی نہیں ہے گا، باقی جو بچے ہیں وہ جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے. تو یہ کون لوگ ہیں جو یہ کرتے پھر رہے ہیں؟ نہیں وہ دوسرے اور تیسرے درجے کے لوگ ہیں جنہوں نے چھوڑا ہے، جو نون لوگ ہیں جن کے اوپر آپ کی ہماری نظر ہے. باقی جو نیچے معاملہ ہے وہ سارے اس کے ساتھ ہیں، رابطے میں بھی ہیں، رابطہ بھی اس سے ہے ان لوگوں کا.
یہ رابطے میں ہیں اور ظاہر ہے آپ مانیٹرنگ بھی کر رہے ہوں گے، تو ہمیں کب تک اس کا نتیجہ نظر آئے گا؟ کیونکہ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، انہوں نے ایک بین الاقوامی کیمپین چلائی ہوئی ہے، آپ نے ایک سٹینڈ لیا ہے کہ انہوں نے یہ سارا پلاٹ کیا ہوا ہے، اس کو با نتیجہ تو بنانا ہوگا نا، کوئی آپ کے ذہن میں ٹائم فریم ہے؟ گرفتاریاں کب تک آپ کر لیں گے یا کیا؟ جی یہ نتیجہ تو اس کا سامنے آ چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ اس قسم کا جو پلاٹ ہے وہ تو یہ نہیں کر پائیں گے، اور اگر یہ کریں گے یا اگر ان کے ہے تو ہم پوری طرح سے ان کے پیچھے ہیں۔ جیسے ہی یہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم ایکچول کلپریٹ جو ہے وہ پکڑ لیں گے اور ان کو سامنے پیش کر دیں گے۔ رہی بات یہ کہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے، اور الزام تو انہوں نے لگا دیا ہے، اور لگانے کے بعد یہ پوری دنیا میں جو ہے اس کا ڈنڈورا بھی پیٹ رہے ہیں، پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو ہم ریبٹ ہی کر سکتے ہیں، اور اس کو اور زیادہ اس کو واچ کر سکتے ہیں، اور زیادہ جو ہے وہ احتیاط کر سکتے ہیں۔ تو اس کے انتظامات پہلے بھی خیر پورے تھے، لیکن ان کو اور جو ہے وہ فورٹیفائی کیا گیا ہے کہ جو خواتین اس وقت کسٹڈی میں ہیں ان کے تمام طرح کے جو ہے وہ حقوق جو ہے وہ ان کا خیال رکھا جائے۔ بلکہ جو میری انفارمیشن ہے کہ ان کو وہ فیسیلیٹیشنز یا سہولتیں یا چھوٹا موٹا جو جیل میں ہوتا ہے، ہمیں تو خیر انہوں نے جو ہے وہ کئی مہینوں تک جو ہے وہ جس حال میں رکھا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، ان کو بھی معلوم ہے، لیکن انہیں تو اس حد تک بھی جو ہے وہ ان کو ایز آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، یہ جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، ان کی فیملیز ان کو مل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ دیکھیں کہ یہ الزام لگائے جا رہے ہیں۔ I have to leave it there۔ رانا صاحب آپ نے جوائن کیا۔ ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ آپ کو بتا رہے تھے کہ نہ اس قسم کا کیس ان کے سامنے ہے، نہ کوئی رپورٹ ہوا ہے۔ ان کے الزام کے مطابق جو معلومات ان کے پاس ہیں، عمران خان اپرووڈ پروجیکٹ تھا جس کے ذریعے یہ ایک کیس کرنا تھا، ریپ کا کیس بھی اور مرڈر کا بھی، اور اس کی بنیاد پر کیمپین چلانی تھی۔ تو لیٹس سی آنے والے دنوں میں کتنے شواہد ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے؟ 104 کے قریب اراکین چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ روزانہ آپ کو خبریں ملتی ہیں، اگلے 3 ہفتے کے اندر میری خبر یہ ہے کہ 80 کے قریب اراکین مختلف اپنے جو ایسوسیشنز ان کو توڑ کے پی ٹی آئی کو چلے جائیں گے۔ پی ٹی آئی جن لوگوں نے بنائی تھی وہ پی ٹی آئی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اوریجنل پی ٹی آئی کہاں پہ گم ہو گئی ہے؟ ہمارے پاس 2 بانیان موجود ہیں پی ٹی آئی کے۔ اکبر اس بابر صاحب، بانی رہنما تحریک انصاف، ان کا بہت شکریہ، انہوں نے جوائن کیا۔ ان کی ویسے وجہ شہرت جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس، اس پر بھی ان سے بات کریں گے۔ فوزیہ قصوری صاحبہ، وہ بھی بانی رہنما تحریک انصاف کی، ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہی ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اکبر اگر آپ اجازت دیں تو فوزیہ سے ایز اے کنسیشن ٹو دا کنونشن اینڈ آلسو امپورٹنٹ بیکاز یہ ذرا دور بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ فوزیہ، پہلے ذرا آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یا امیجن کیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا؟ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام پہ انوائٹ کیا۔ میں تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی طلعت that it is really a very sad time for politics in Pakistan۔ آپ یہ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف جب یہ جماعت بنائی گئی تھی تو اگینسٹ لاٹ آف آڈز اور بہت یعنی کہ ان سے فیسز کے ساتھ میں جو لوگ سیاست موسٹلی پہلی دفعہ آ رہے تھے، انکلوڈنگ عمران خان ہمسیلف، جو کہ ایک سیاستدان کبھی نہیں تھے۔ یہ جماعت بنائی گئی تھی، بڑے ہوپس، بڑے ایسپریشنز، بڑے وعدے، بڑا مشن، بڑی آئیڈیالوجی مضبوط قسم کی لے کے یہ جماعت بنی تھی۔ اکیلے عمران خان کی جدوجہد نہیں تھی۔ Yes, he was the face of the party, he was the leader, but اس کے اندر بہت سے thousands and thousands of people جو تھے with the passage of time اس کاروان میں شامل ہوتے گئے اور اس آئیڈیالوجی کو لے کے آگے بڑھتے رہے، اس امید سے کہ انشاءاللہ ایک دن پاکستان کے اندر انصاف ہوگا اور پاکستان کے اندر یہ جماعت آگے چل کے اگر کبھی موقع ملا تو پاکستان کی پولیٹیکل تقدیر بدلے گی، تھوڑی سی ایسے حکومت میں آئے گی وہ جماعت جو کہ ایکچولی فار دا پیپل آف پاکستان ان کے بینیفٹ کے لیے کام کرے گی۔ Unfortunately, it did not happen. It really makes me very sad, Talat, when I think about all the struggle, all the times, all the difficulties that so many of us
through the years. یہ تو بعد میں پلیٹ فارمز اور ویڈیوز. تو کیا آپ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پارٹی کا دکھ تو ہم سمجھتے ہیں، اس پہ آئیں گے، لیکن جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر بھی آپ کا دل دکھی ہے؟ دیکھیں طلعت، I'll be very honest with you. میں نے ہمیشہ عمران خان کو ایک اپنا لیڈر مانا اور ان کو بھائی سمجھا اور بلیو کیا ان کی بات پہ. انہوں نے بہت زبردست بیٹریل کیا، صرف میرا نہیں، ہزاروں ورکرز کا، صرف ورکرز کا نہیں، پورے پاکستان کی قوم کا. One cannot feel sorry for him because it should never have been about him. It never was about him. Talat, I'm being very honest to you. It was always about a change in Pakistan. At least that's the way people like myself looked at it. ہم ان کو لیڈر مانتے ہیں. ایڈیالوجی پہ ابھی ہم آئیں گے. ذرا میں اکبر سے بھی یہی بات پوچھ لیتا ہوں کہ پارٹی کے معاملات بھی ہم ٹیک اپ کریں گے، لیکن ایک سال پہلے یا اس سے پہلے جب ہماری آپس میں بات چیت ہوتی تھی، کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ یہاں پر حالات پہنچ جائیں گے جہاں پر عمران خان اس وقت کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائمنگ کا تو مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ یقین تھا کہ یہ جو قوم کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اور دھوکہ ہونے جا رہا تھا، اور جس طرح ایک ٹوٹلی کنکاکٹڈ قسم کا ایک بیانیہ بنایا گیا، کیونکہ آپ کو موقع ملا اپنے نظریے پہ عمل کرنے کا، اپنی ورتھ شو کرنے کا، اس سوسائٹی کو ہیلپ کرنے کا، تو وہ چونکہ نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد جس طرح جو 8 سال 9 سال میں نے فارم فنڈنگ پہ اسٹرگل کیا، اینڈ دا ریئل فیس آلسو کیم آؤٹ دیئر آلسو. تمام چیزیں ایکسپوز کی، آپ نے ڈاکومنٹس کے ذریعے بتایا، اور اس نے لکھ کے دیا کہ آئی ایم ناٹ آنسربل ٹو این آرڈنری سٹیزن ہائی کورٹ میں. تو وہ تمام جب حقائق سامنے آئے اور جس بے دردی سے آئے، ہی اسٹارٹ فلانٹنگ اٹ. اور تو یہ دن آنا تھا. اب وہ کیسے آیا اور کس ٹائمنگ پہ آیا یہ تو ظاہر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے تھوڑا سا میں آپ کو 1-2 انسیڈنٹس بھی بتاتا ہوں کہ دیکھیے یہ انسان کا ایک قانون ہے. 1973 کا آئین انسان کا قانون ہے، اس کے نیچے بڑے لاز ہیں، اس کے نیچے رولز ریگولیشنز ہیں. ہم لوگ اس کو نہیں امپلیمنٹ کر سکے. وی فیلڈ ایز اے سوسائٹی کہ ہم اپنے ملک میں قانون نافذ کریں. اور یہاں آئین کو مقدس تو کہتے ہیں لیکن آئین کو نافذ نہیں کرتے. آئین کے ٹھیکیدار بہت بن گئے ہیں، دے آر کانٹریکٹرز. اسی لیے تو جس ملک میں آئین نافذ ہوتا ہے وہاں پہ امن ہوتا ہے، وہاں پہ روزگار لوگوں کو ملتا ہے، وہاں لوگوں کی عزت محفوظ ہوتی ہے، وہاں پہ وہ ملک اسٹیبلٹی میں ہوتا ہے. تو جس ملک میں انصاف ہو وہاں انتشار نہیں ہوتا. ہمارے ملک تو اس لیے. لیکن اس پہ ایک اور ایسپیکٹ تھا جو آپ کو سمجھنا پڑے گا. ارلی ڈیز 1996 کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے عمران فرسٹ ٹائم، کیونکہ میں اسلام آباد بیس تھا تو مجھے انہوں نے پریزیڈنٹ بلوچستان لگا دیا. سو آئی ٹو بیکاز میری ساری لینیج وہاں کی ہے. تو جب میں کوئٹہ میں اس کو پہلی دفعہ بلایا، دس از December 96. ابھی میں نے بنیاد رکھی ہے، چند لوگ آئے ہیں. سو دیر آر فیو پیپل ہو آر، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، دیر آر فیو پیپل ہو آر ناٹ سورٹ آف میٹنگ دی کرائٹیریا دیٹ آئی تھاٹ دے شوڈ. تو میں نے عمران کو بتایا، میں نے کہا یہ فلانے لوگ ذرا وہ ہے. تو ہی سیڈ اکبر، دس از کلاسک ونٹیج، اکبر ڈونٹ وری اباؤٹ دیم، تھنک اباؤٹ یور سکسیس، یوز دیم فار یور سکسیس. کہتا ہے تجھے پتہ نہیں اکبر میں نے کرکٹ میں کن کن لوگوں سے ڈیل کیا. پھر اس نے ورلڈ کپ کا ذکر کیا اور پھر اس نے 2 ایسے پلیئرز کا نام لیا جو میں نہیں لوں گا کیونکہ میں دل ازاری نہیں کرنا چاہتا. ایک لیجنڈ ہے. کہتے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے کیسے لوگ تھے. میں نے ان کو اپنی سکسیس کے لیے یوز کیا. اور وہ اس کے بعد that is what you see his words. کہتا ہے I use them for my success. So here is the difference. National glory versus personal glory. He was always after personal glory. فوزیہ، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، بہت سارے معاملات ہیں جس میں پارٹی کا اپنا نظریہ بھی ہے، لیکن پارٹی کے ساتھ جو لوگ کمیٹڈ تھے انہوں نے اپنی جیبوں سے بھی پیسے دیے. فارن فنڈنگ کیس جو ہے کلاسک کیس ہے. احتساب سیاسی تو ہوتا رہے گا، لیکن عمران خان کے نیچے جو جماعت کے معاشی معاملات، فائنینشیل معاملات ہیں، وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں. میں ذرا آپ کے توسط جاننا چاہوں گا کہ سیاسی احتساب تو ہوتا رہے گا، زیادتی احتساب بھی ہوتا رہے گا، لیکن جو لوگ اپنی جیبوں کو کاٹ کے پیسے دیتے رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس کی بھی کوئی پوچھ پرتیت ہونی چاہیے؟ فارن فنڈنگ کے علاوہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. گو ہیڈ. دیکھیں طلعت، میں جو ابھی کہہ رہے تھے، اکبر کہہ رہے تھے، اکبر بابر صاحب، اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. دیکھیں طلعت، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے اور اللہ کا یہ کہنا بھی ہے کہ دنیا کے اندر مرنے سے پہلے وہ انسان کی اصلی عقل کو ایکسپوز کر دے گا. اس کے اصل معاملات لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. اس میں کی بچت نہیں ہوتی ہے. جو منافقت کرے گا، جو بولے گا، جو دھوکہ دے گا، ایونچولی وہ آدمی ایکسپوز ہو جاتا.
اگر آپ بالکل پرسنل کرتے ہیں تو عمران خان نے بہت منافقت سے کام لیا ہے. جب ہم پارٹی میں تھے اینڈ آئی واز اے ممبر آف دا پارٹی اور میں ویمن ونگ کی صدر تھی 17 سال تک, اٹ واز سچ اے اسٹرگل ود ان دا پارٹی طلعت, بیکاز اتنی ہپوکریسی تھی ہماری پارٹی کے اندر. جب ہم اپنی پارٹی کا کانسٹیٹیوشن لے کے بیٹھے, چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوئی, جو اتنے چیزیں, اینڈ دا سیڈ پارٹ واز کہ اس کو چیلنج کرنے والے بہت کم ہوتے تھے. ہماری تو خیر کوئی حیثیت ہی نہیں تھی ویمن کی, بیکاز پوچھا ہی نہیں جاتا تھا. تو لہٰذا جس قسم کے لوگوں سے ہینڈ پکڈ عمران خان نے اپنے کو سراؤنڈ کیا, ان کو ڈسینٹ نہیں پسند تھی, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی, بہت دفعہ اکبر بابر نے تو خیر ماشاءاللہ بہت ہمت کر کے یہ فورن فنڈنگ کا کیس انہوں نے دائر کیا, مگر ایون کوئی بھی کہتا تھا, اور میں کافی ٹائم میں نے خان صاحب کو یہ بات کہی کہ دیکھیے شکایتیں آتی ہیں ہماری, اتنی فنڈ ریزنگ جو باہر ہوتی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بہت ہو رہا ہے. جو لوگ فائنانسز ہینڈل کرتے تھے پارٹی کے, سیف اللہ نیازی, عامر کیانی, اظہر طارق, ڈاکٹر عارف الوی, کبھی ان لوگوں کو پوچھا گیا؟ خان صاحب کبھی نہیں پوچھتے تھے. اٹ واز آلویز اگنورڈ, اٹ واز آلویز پش سائڈ کہ نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط فہمی ہے. آج آپ یہ دیکھیے, دوز آر the people who have jumped off the wagon جو عمران خان کی چل رہی تھی. they are the first people جنہوں نے کہا کہ ہم الگ ہو رہے ہیں, سوائے الوی صاحب کے, وہ تو اپنا ٹائم لے کے ہی نکلیں گے. الوی صاحب بھی آج جس طریقے سے انہوں نے وہ قانون کے اوپر سائن کیا, اس سے لگتا ہے کہ وہ بھی بس الگ ہو ہی گئے ہیں. لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک اور ذرا فارن فنڈنگ کے اوپر میں ریفلیکٹ. اکبر ایس بابر نے ذاتی کاوش بھی اس میں بہت کی ہے, ذاتی کا انہی کی کاوش تھی, اور اس کے بعد پرائس بھی بہت پے کی. اور آج کل ہم فارن فنڈنگ کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیس کا کیا بنا جس کے اندر ملینز آف ڈالرز کی خرد برد کے الزامات ہیں, اور بڑے سنجیدہ الزامات ہیں. بریک کے بعد عمران خان نے اپنے ساتھ جو کیا سو کیا, پارٹی کے ساتھ بھی بہت برا کیا, لوگوں کے پیسوں کے ساتھ بھی بڑا برا کیا. فارن فنڈنگ کدھر گیا کیس ہوا اکبر؟ اب تو بالکل خاموشی ہے اس کے اوپر. نہیں, وہ زندہ ہے. اگرچہ عمران خان کہہ دیتا ہے کہ وہ کیس ختم ہو گیا ہے اور پھر اس کی پیشی ہو جاتی ہے. 2 اگست 2022 کو اس پہ ایک تفصیلی فیصلہ آ گیا 70 صفحوں کا, جس میں وہ تمام غیر قانونی جو فنڈنگ ہوئی تھی اور جن ذرائع سے ہوئی تھی, اور جو میں سارے الزامات دیتا تھا, یعنی اکاؤنٹس کو کنسیل کیا گیا, فارنرز نے فنڈنگ کی, انڈینز نے فنڈنگ کی, وغیرہ وغیرہ, وہ تمام الزامات ثابت ہو گئے. اور پھر انہوں نے اس کو اپیل کیا ان دا ہائی کورٹ. تو لاجب بینچ ایک بنا چیف جسٹس کی سربراہی میں, تو وہ ان کی اپیل جو تھی وہ ڈسمس ہوگی. اس میں بھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ وی میڈ اے فائنل ڈیسیجن, شو کاز ایک ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ ایک آخری موقع ہے, تو شو کاز کو وہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. لاسٹ ہیئرنگ ابھی شاید 31 مئی کو پھر ہیئرنگ ہوگی, بٹ ریسٹ ایشورڈ اٹ ول اسپرنگ اپ with full fury because the decision has been made, the verdict has been announced. ابھی ان کو ایک ٹیکنیکلٹی پہ موقع دیے جا رہے ہیں, اینڈ وہ جو ہی ختم کرتے ہیں, جب بھی ختم کرتے ہیں تو فائنل ورڈکٹ ول بھی. اگر آپ نے ویورز کو یہ بتانا ہو بالکل مختصراً کہ ابھی تک کیا کیا چیزیں ثابت ہو گئی ہیں بیانڈ اینی ڈاؤٹ, وہ کیا کیا چیزیں ہیں فارن فنڈنگ میں؟ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے 2 کمپنیاں امریکہ میں رجسٹر کی, اس سے $3 ملین جو تھے وہ غیر قانونی طور پہ آئے. برطانیہ سے کوئی تقریباً 8 لاکھ پاؤنڈ, 792,000 پاؤنڈ ایک اور کمپنی کے ذریعے آئے. ووٹن کرکٹ آف شور کمپنی جو عارف نقوی کی تھی, اس کے ذریعے $2.1 ملین ٹوٹلی انلیگلی آئے. دبئی سے پیسہ آیا. اس طرح انڈیویجولز, انڈینز اینڈ ادرز آئیڈینٹیفائی ہوئے جنہوں نے اس کی فنڈنگ کی. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ کوئی فارنر کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ نہیں, اگر وہ کرتا ہے تو وہ فورن ایڈڈ پارٹی ہو جاتا ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ پاکستانی کمپنی بھی نہیں کر سکتی, لیکن وہ پھر پروہیبٹڈ فنڈنگ میں آتے ہیں. ملینز آف ڈالرز گئے کدھر؟ اصل میں کیس کی چونکہ نوعیت تھی سورس آف فنڈنگ پہ کہ کیا غیر قانونی فنڈنگ کدھر گئے کہ جو آپ کے سامنے نتیجے نکلے, جس طرح لوگوں نے دیکھے نا, وہ تو پھر جب ایک پارٹی اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے. 40 لاکھ کے 2 کیش چیک صرف عمران خان نے خود سائن کیے, جو ان اکاؤنٹ سے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ تھے. اب آپ پوچھیں کہ وہ کہاں گئے؟ 40 لاکھ پاؤنڈز کے, 40 لاکھ روپے 2 چیک, ٹھیک ہے, 40 لاکھ. اسی طرح بہت سارے اور ہیں, بہت سارے لوگوں کو پیسے گئے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے کیونکہ چونکہ کیس کی نوعیت وہ تھی کہ وہ ایکسپینڈیچر, کسی قسم کی کوئی رسید اویلیبل نہیں ہے, نہیں جو پرووائڈ کیے ڈاکومنٹس اس میں. تو یہ سہیں کہ یہ کیس جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ خبروں اور نظروں سے اوجھل ہے, لیکن یہ مکمل طور پر ثابت شدہ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کیس جو ہے نا, میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ
قائد اعظم نے کیس لڑا تھا پاکستان کے لیے, یہ کیس ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے لڑا ہے, اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے, اور یہ دس ول بی دا کیس دیٹ ول ڈیفائن پالیٹکس, ہماری جو اس وقت کی پالیٹکس ہے, کیونکہ یہ کنکلوژن کی طرف فائنالٹی سپریم کورٹ میں آئی. ٹھیک, فوزی صاحب ذرا پارٹی کی طرف واپس آتے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ اس بڑے پیمانے پر اس طرح لوگوں کا جانا, تقریباً 70% کابینہ غائب ہو گئی, تمام آفس بیرر چلے گئے, پارٹی کے خالی عہدے زیادہ ہیں, لوگ لگانے کے لیے کم ہیں, اور یہ وہ جماعت تھی جو کہتی ہوتی تھی کہ دوسری جماعتوں کے پاس تو لوگ نہیں ہوں گے, ہمیں ایک ٹکٹ کے اوپر 10 لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہوں گے. واٹ ڈو یو تھنک از ہیپننگ؟ یہ لوگ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ طلعت, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آئیڈیالوجی نہیں ہوتی ہے نا, جب آپ کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا ہے, جب آپ کا کوئی کاز نہیں ہوتا ہے, تو پھر اسی قسم کے کمپرومائزز انسان اپنی سیفٹی کے لیے, اپنے کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے پیپل میک دیز. کوئی نئی بات تو نہیں ہے, ساری زندگی کے اندر ہسٹوریکلی پالیٹیشنز جو ہوتے ہیں, جو پبلک لیڈرز ہوتے ہیں, ان کو there comes times in their lives where they have to make sacrifices because they for their cause. مگر جب آپ کی پارٹی کا لیڈر ہی یو ٹرن میں بلیو کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بہترین لیڈرشپ یو ٹرنز ہیں, جو کہ میں ایک پروگرام سن کسی اینکر کا کہ وہ کہہ رہے تھے دس از بیونڈ یو ٹرنز, یہ تو راؤنڈ اباؤٹ کر رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب. تو جب یہ چیزیں ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے 2 دن ان لوگوں سے جیل میں نہیں کٹتے, کٹے ان سے کہ ان کے لیڈر کو 1-2 گھنٹے جیل کے برے لگتے. ایک دن وہ جیل گئے عمران خان صاحب تو انہوں نے پورے ملک میں آگ لگا دی. پھر باتیں وہ اتنی بڑی بڑی کرتے تھے نیلسن منڈیلا کی, دیکھیں تو ان لوگوں کی کیا قربانیاں تھیں, کتنے کتنے سال انہوں نے انکارسریشن میں گزارے ہیں بیکاز دے بلیوڈ ان سم تھنگ. جب آپ کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ سے وہ تکلیف نہیں سہی جاتی ہے. یہ کون سا انقلاب تھا جو یہ لوگ لانے والے؟ There was no inqilab. It was always about their positions. It was always about pleasing Imran. And it was never about standing up for the ideology of PTI. کیوں نہیں کبھی ان میں ہمت ہوئی کہ یہ کویسچن کر سکتے کہ پارٹی کس طرف جا رہی ہے, کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اب طلعت, میرے لیے بہت بڑی زندگی کی یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن تھی جس کے اندر میں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا, بیکاز آل آئی ایور نیو واز پاکستان تحریک انصاف. مگر میں نے مجھے یہ کرنا پڑا بیکاز میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا, بیکاز واٹ آئی واز سینگ واز دیٹ عمران خان ٹوٹلی ہماری آئیڈیالوجی کو ڈسٹ بن میں پھینک کے, جتنے اچھے لوگ تھے, جو کوئی حق کی بات کرتا تھا, جو انصاف کی بات کرتا تھا, اور جو یہ ہائی لائٹ کرتا تھا کہ پارٹی کے کس قسم کی غلط کام ہو رہے ہیں, ان سے ہمارا آئیڈیالوجی بھی سفر کر رہی ہے اور ہمارے ورکرز بھی بہت تکلیف ہیں, اس کو عمران خان سائیڈ لائن کر دیتے تھے ود دا ریزلٹ کے ہلکے ہلکے انہوں نے سب نکال کے, یہ تو ان کے ہینڈ پک واریئرز تھے بھائی, مگر یہ کس چیز کے واریئرز تھے؟ گالم گلوچ کے کلچر میں انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا. جس طرح انہوں نے ہمارے یوتھ کو بگاڑا ہے, اتنا ڈیمیج کیا ہے انہوں نے ہر چیز کے اوپر کہ لوگوں کا فیتھ ہٹ گیا سیاستدانوں کے اوپر سے. اتنی مشکل سے یہ چیزیں بلڈ کی جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود فوزیہ اگر میں آپ ہی کی بات کو لے کے اکبر کے پاس جاؤں, عمران اسٹل سیز کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی. موسٹ امیزنگ تھنگ, اٹس سمپلی امیزنگ. یہاں تک کہ مجھے پتہ چلتا تھا کہ میں نے جب کیس کیا, آئی اسٹوڈ فار اٹ اینڈ یہ ساری جنگ لڑی, تو آئی کوڈ گیٹ مجھے فیڈ بیک ملتی تھی, تو وہ بھی فیڈ بیک ایسی تھی کہ ہی گیو دی امپریشن کہ ہی از دا وکٹم, یعنی کہ اکبر نے میرے سے اچھا نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر شفافیت لے کے پیسوں کا حساب کرے, اور وہ کہہ رہے ہیں اکبر نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. اب کین یو امیجن, یہ دیکھیے یہ اللہ کی گرفت میں ہے, یہ جو ہوا ہے یہ انسان کے بس میں نہیں تھا. ہم نے تو اپنا حق ادا کیا, ہم نے اس مٹی سے اپنا حق ادا کیا, لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے کہ چند ہفتے پہلے ان کا اپنا لیڈر کہتا ہے کہ ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے آپ کو 1 کروڑ روپے تو کم از کم ڈونیٹ کرنا ہوگا, اوپر بات کریں. آج شاید انہوں نے جیب سے پیسے دے کے لوگ ان سے ملنے جائیں, لوگ ان سے اس طرح بھاگ رہے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ سبق سارے اس کا ایک یہی سبق ہے کہ خدائی اللہ کی ہے. جب میں نے اس کو وہ میسج کیا تھا کہ جسٹ بفور دا 2013 جب یہ اس طرح پیک کر رہا تھا, میرا آخری میسج یہی تھا, عمران اسٹاپ ایکٹنگ گاڈ ادروائز یو ول بی میڈ اے لیونگ ایگزامپل.
prophetic words. ये आप actually text किया मैंने उसको, मैं कहा इमरान stop acting God, otherwise you will be made a living example. Fawzia has something to contribute to this. जी Fawzia, go ahead. जिस तरह ये बात करते थे, इतनी एरोगेंस कि मैं रहूंगा, इनका एक एक वजीर जाके रो रहा है, ये लोग टीवी पे बैठ के आंसू बहा रहे। हाँ, मैं भी रोती थी जब मैं सियासत में थी तलत, मेरा अल्लाह जानता है मैं रोती थी, बिकॉज जब मैं गरीबों का हाल देखती थी और मैं देखती थी कि किस मुश्किलों के अंदर लोग हैं, और मैं सोचती थी कि अल्लाह कभी हमें इतना एम्पावर करे कि हम इनकी कोई तकलीफ़ों में आसानी पैदा कर सकें। उस वक्त ये मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने जब IDPs के लिए, पार्टी ने हमें कभी सपोर्ट नहीं दिया, हमने खुद अपनी फंड रेजिंग की। मैं अपने साथ में कुछ विमेन यूथ लेके जब IDPs आए हुए थे, तो मैं 3 times a week बन्नू और KP के जाती थी। तो इन्होंने मुझसे कोर कमेटी की मीटिंग में एक दफ़ा खान साहब ने कहा कि तुम क्या मदद रईसा बन गई हो। तो मैंने कहा आई डोंट नो खान साहब कि आप ये मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या आप मुझे टॉन्ट कर रहे हैं, मगर आई डिड व्हाट आई जस्ट नीड टू डू। मुझे तो कभी इन्होंने नहीं कहा पार्टी के थ्रू कि पार्टी इनको मीडिया कवरेज दे, कुछ करे, बिकॉज इट डिड नॉट मैटर कि हमें मीडिया कवरेज मिले ना मिले। हम वो कर रहे थे जो हम समझते थे हमें करना चाहिए। वेयरएज जब इन्होंने एक दफ़ा शीरीन मज़ारी को भेजा तो पूरी मीडिया को कहा कि साथ जाओ। इन्होंने जावेद हाशमी साहब सदर होते थे, उनके साथ ट्रक पार्टी ने पैसे जमा कर, पार्टी ने अपने पैसों में से ट्रक जमा करके उनके साथ भेजे। तो उन लोगों को प्रमोशन, हमें तो पूछता ही नहीं था, बट इट नॉट मैटर। मगर आप ये देखिए कि ये अल्लाह का निज़ाम है, आप किसी को कैसे रुलाओगे? आप तो खुद रो रहे हैं और आपका आंसू पूछने वाला कोई नहीं है इस वक्त, सब आपको छोड़ के। Okay, I have to go to Akbar on this now. I promised him कि last 30 seconds will be his. Go ahead, shoot. बस ये कहना है कि देखिए, इस मुल्क के साथ अल्लाह ने इस शख्स को, पाकिस्तान ने बड़ी इसको इज़्ज़त दी, इसको मकाम भी दिया, लेकिन जिस उसमें आप खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। इसने पाकिस्तान की डिग्निटी और ऑनर पे हमला किया। जब शहीदों के सिंबल्स पे हमला किया, की भी कौम, कोई भी कौम, उसकी अगर डिग्निटी और ऑनर जो है वो अगर जिंदा हो, वो सरवाइव करती है बड़े से बड़ा क्राइसिस, जिस तरह हम आजकल क्राइसिस में। इसने हमारी डिग्निटी एंड ऑनर पे अटैक किया, जब शहीदों पे और उनकी निशानियों पे अटैक किया। दिस इज़ अनफॉरगिवेबल एंड अनफॉरगेटेबल। और ये उस शख्स ने किया जिसको इस कौम ने सब कुछ दिया था। दी ओनली ट्रेजेडी इज़ कि एक बड़ा सुनहरा मौका था लोगों के ज़ख्मों पे मरहम रखने का, लोगों के लिए अच्छे काम करने का। उसके अंदर जो सेटिस्फैक्शन है कि आप इतनी बड़ी तादाद में लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आप क्या नहीं कर सकते? आप लोगों को पॉजिटिवली किस काम के लिए नहीं मोबिलाइज कर सकते? ही मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ there is no coming back. ये अल्लाह का हतमी फैसला है। इसकी जो गिरफ्त है ये इतनी मजबूत है, there is no way। अभी ये टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट हो गई है, अब ये वापस नहीं आएंगे। और and as a nation we have to look forward and look beyond इमरान and the party। हमने वर्करों, देखिए, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि पार्टी एज अ प्लेटफॉर्म, पार्टी का कोई कसूर नहीं है, इन लोगों का कसूर है। ये सारे गुनाहगार हैं, ये जो धंधे पे आए हुए थे आज छलांगे लगा रहे हैं, इन्होंने इस कश्ती को डुबोया है, इन्होंने इस कश्ती में सुराख किया जो डूबने में। दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं जान बख्शी होती, बट एज अ नेशन, एज अ पार्टी, हमने वर्करों को इकट्ठा करना है। वो मासूम थे, मिसलेड, उनको कैनन फॉडर के तौर पे इस्तेमाल किया गया, उनको यूज किया गया एंड अब्यूज किया। न्यू बिगिनिंग नाउ। यस, ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। नाज़रीन, 10 से ज़्यादा ट्वीट्स अहम हैं। मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के एक ट्वीट के ऊपर बड़ा सख्त तबसरा किया और बताया कि कैसे इमरान खान ने जो वीडियो ट्वीट की थी, उसके बाद इमरान खान ने उसको डिलीट कर दिया। बाद में ऑफिशियल PTI के अकाउंट से भी ये वीडियो ट्वीट हुई थी, उसको डिलीट कर दिया। ये कैसे पुरानी एक वीडियो है जिसको इमरान खान ने नई वीडियो बनाकर पेश किया। और एक ये बहुत बड़ा मसला है कि इमरान खान ऐसे काम करने के बाद ट्वीट्स को डिलीट कर देते हैं। तो मरियम औरंगज़ेब ने इस झूठे ट्वीट के ऊपर उनको आड़े हाथ थो लिया। झूठे ट्वीट का सिलसिला जो है जारी है। एक नाम नहाद वीडियो चली जिसके अंदर ये क्लेम किया गया कि ये एविडेंस ऑफ रेप ऑफ वेमेन इन कस्टडी हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। पता ये चला कि ये भी एक पुरानी वीडियो है और पंजाब पुलिस ने इसकी वजाहत भी जारी की। लेकिन हैरान कुन जो चीज़ है कि ये जो इमरान खान फोर्स नामी अकाउंट से ये जाली ट्वीट किया गया, अब तक 5 लाख से ज़ायद लोग इस वीडियो को देख चुके हैं जो पुरानी वीडियो है, और वो समझते हैं कि ये सबूत है कि ख़वातीन के साथ जेल में क्या हो रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस गहरे अंदाज से झूठ को फैलाया जा रहा है।